سکھ میں تیرا دی بدھیری آج سکھ میں تیرا دی بدھیری آج سکھ میں تیرا دی بدھیری آج سکھ میں تیرا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس زندگی لو وچ شوق جگیری لو وچ شوق جگیری آج نैना لایا کیوں جڑیاں نैنا لایا کیوں جڑی آج نैنا لایا کیوں جڑی آج نैنا لایا کیوں جڑی آج نैنا لایا مکھ چند بدر شانی مندے چندے چنگلات لوکانی مندے چندے چنگلات لورانی کالی زلف دیکھ فستانی کالی زلف دیکھ فستانی مخمور مکی نیل مدبریاں جننا لایا کیوں جڑی آج نैنا 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 لایا کیوں جڑی مکھ چند بدر شاشانی مت چمچے لاٹ مانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور رکین مد بھرے حضور کا جلوہ دیکھ جلوہ یاد آیا وادی ہمراہ میں حضور نے کرم کروایا حضور نے جلوہ دکھا کر میٹھی میٹھی باتیں کی وہ جلوہ یاد آ گیا اس جلوے کی یاد میں کہتے ہیں کہ آج سکھ سکھ رانی آج محبوب کی یاد جو ہے بدھیری کیوں دلڑی اداس دل جو ہے وہ اداس کیوں ہے لو وچ شوق شگیری روئے روئے میں شوق اپنا اثر دکھا رہا بے چین آج نैنا لایا کیوں جڑی یہ آج دل آنکھیں رو کیوں رہی اس لیے کہ محبوب کی یاد آ گئی اور وہ جلوہ یاد آ گیا جو وادی ہمراہ میں دیکھا پھر کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چند کے لاڑ لاڑی ہے کالی زلف کے اکھ مستانی ہے مخمور رکین مد بھرے اور پھر حضور کے ابرو حضور کی مبارک پلکیں حضور کے لبہائے مبارکہ حضور کے دندان مبارک آپ دیکھے جا رہے ہیں اور نشا کیجئے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ دو پاس مثال دو پاس مثال سچے تینوں کے مزاج تیر چھوٹا تینوں کے مزاج تیر چھوٹا لمبا سرخا کے لالے لمبا سرخا کے لالے چٹے دند موتی دیا لڑیاں ججنا لایا کیوں جڑی آج نैنا 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 لایا کیوں جڑی اس صورت کو میں جانا پیر میرا علی شاہ صاحب کا عقیدہ بزرگوں کا عقیدہ اس صورت کو میں جانا جانا کے جانے جانا جانا کے جانے جانا کا سچ آقا تیرا اپنی
نشانہ چچا رب دی نشانہ جس شان کو شان سب بڑیا چچا لایا کیوں جڑیا چچا لایا کیوں جڑیا لایا کیوں جڑیا چچا لایا کیوں جڑیا. اب محبوب کے دربار میں پہنچے اور وہی یادیں آ رہی ہیں، جلوہ یاد آ رہا ہے، محبوب کا سراپا یاد آ رہا ہے، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، مضطرب ہیں، اور اسی کیفیت میں عرض کر رہے ہیں. اس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جس بارگاہ میں قطرہ مانگو تو سمندر بھی وہاں پہ عرض کر رہے ہیں. اور عرض بھی میرے تیرے سے نہیں، لاڈلا شہزادہ پیر میرے بھی شاہ، پیر میرے بھی شاہ صاحب جوان تھے، نوجوان جوانی کا واقعہ جب پڑھنے گئے تھے کسی گاؤں میں مدرسے سے، اس گاؤں میں ایک شخص تھا جو جعلی پیر، کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈبہ پیر. کیا کہتے ہیں؟ ڈبہ پیر اس لیے کہتے ہیں کہ ڈبہ بچتا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، جو خالی ہوتا ہے وہ زیادہ بچتا ہے. ڈبہ پیر اس نے قصد غوثیہ یاد کر لیا، قصد غوثیہ یاد کیا ہوا تھا اور بس اسی میں لوگوں سے کھیلتا تھا، اپنی بھاگ گرانے کی کوشش کرتا تھا. جب کسی کو غصہ ہوتا تھا پڑھ دو قصد غوثیہ، پڑھ دو ایسے مسجد میں بیٹھے بیٹھے پیر صاحب اور بھی شاگرد تھے، جیسے وہ پیر صاحب آئے سب کھڑے ہوئے، پیر صاحب آئے، پیر میرے بھی شاہ سے بیٹھے تو دیکھا یہ نیا نیا آیا، سب کھڑے ہو گئے، کھڑا نہیں بولا ہے کہاں سے آئے ہو، مجھے پہچانا نہیں، پڑھ دو قصیدہ غوثیہ پڑھو. تو پیر صاحب نے کہا قصیدہ غوثیہ پڑھے گا، میں قصیدے والے کو بلاؤں تو قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی بات کر رہا ہے، میں قصیدے والے کو بلاؤں. پیر میرے شاہ صاحب ہم آسر اعلیٰ فاتح قادیانیت پیر میرے شاہ لاڈ بیٹھے وہاں جا کے عرض کرتے ہیں کہ حجرے کی مسجد نوری جھانکتے کارن سارے سکھا، حجرے کی مسجد نوری جھانکتے کارن سارے سکھا، نوری جھانکتے کارن سارے سکھا، تو جب اکھیاں رادہ فرش کر، تو جب اکھیاں رادہ فرش کر، سب انسو ملکورا بنیا جنایا کیوں جڑیا جنایا کیوں جڑیا. حجرے تھی مسجد حضور آئیے نوری جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار، وہ جگ میں دو جہان والوں نے عاشقوں نے آنکھیں سر راہ پر بچھائی، حضور آئیے دلوا لکھ رہی عرض کی تو قرینہ بتا رہا ہے کہ حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لے آئے، لیکن آئے اس انداز سے، شان سے کہ جلوہ بھی دکھایا، تشریف تو لے آئے لیکن چادر بردے یمنی جو ہے وہ آپ اپنے چہرے پر رکھ رہی ہے، جلوہ نظر نہیں آیا. اب چونکہ یہ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر چاہیے چاہوں اشر ہی آنا جائے. جب کوئی ایسا سخی نہیں جائے نا کہ مانگے اتنا دے دے اتنا، مانگے قطرہ وہ ملے سمندر، کہتے بس اب تو یہی پڑے، اب تو ادھر ہی گزارا، ہم تو اب ہلنے والی کے لیے کہتے نا انگلی تھی تو ہاتھ دے لیا، ہلنے والی کے لیے
اب جب دیکھا کہ کرم ہوا اور عرض پوری ہوئی، میں نے کہا تشریف لائیے، تشریف لے آئے۔ اب جب عرض قبول ہوئی تو پھر کھیلنے والی کیفیت، جب دیکھا تشریف لے آئے تو پھر کہتے ہیں اللہ مخفت گردیا من باری جھل جھل دیکھو سجن، من باری جھل جھل دیکھو سجن، او مٹھیاں گلیاں لاؤ میٹھے، او مٹھیاں گلیاں لاؤ میٹھے، جو ہمارا وادی سنسریاں جننا لایا کیوں جلیا۔ اب دیکھیں یہ کیفیت ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ چاہے تو بھی نہیں سمجھ سکتا، اس کا تعلق سمجھنے سے نہیں، سمجھنے سے نہیں تو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب دیکھا کہ غلام بار بار اصرار کر رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، غلام کو دیا جا رہا ہے، جب کہا نا لاؤ مخلق بولتے جانا، من بھاوری جھلک دکھاؤ بدن، مٹھیاں گالیاں لاؤ ہمارا وادی سنا وادی سنا وادی سنا، کہ حضور مسکرا پڑا اپنے غلام کی عرضوں کو سن تو حضور مسکرا پڑے۔ جب حضور مسکراتے تو حضور کے دانتوں سے درمیان کی نور کی شعائیں نکل اور یہ جو آگے کے دانت جو اس کو عربی میں کہتے ہیں ثنایا، کیا کہتے ہیں ثنایا۔ ہو سکتا ہے ضرورت شعر کے تحت اس کو ثنا کر دیا گیا ہے، اور جب حضور مسکرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہوں اور پیر میرے شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہوں تو پھر کیوں نہ کہیں سبحان اللہ ما اجمل کما احسن کما اکمل کما احسن کما اکمل کتے میرے علی کتے تیری سنا، کتے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتے جاڑیاں جننا لایا کیوں جھڑیاں، جننا لایا کیوں جھڑیاں جننا